ذہن کا میدان جنگ حصہ اول باب نمبر 3 ہمت نہ ہاریں۔ غلطیوں چھٹا باب اس کی 9ویں آیت میں یوں لکھا ہے، ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ آپ کی زندگی یا ذہن کے حالات چاہے کتنے بھی خراب ہوں، ہمت نہ ہاریں۔ جو علاقہ ابلیس نے آپ سے چھین لیا ہے اسے واپس لیں، اگر ضرورت پڑے تو اسے ایک ایک انچ کر کے واپس لیں، اور ہر وقت اپنی قابلیت پر نہیں بلکہ خدا کے فضل پر بھروسہ کریں تاکہ متوقع نتائج حاصل کر سکیں۔ غلطیوں چھٹا باب 9ویں آیت میں پولس رسول ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ ہم اچھا کام کرنے پر قائم رہیں اور ترک کرنے والے نہ ہوں، پرانی ترک کرنے والی روح نہ رکھیں۔ خدا ایسے لوگوں کی تلاش میں ہے جو اس کے ساتھ آخر تک قائم رہیں، گزر جائیں۔ یسایہ 43واں باب 20ویں آیت میں لکھا ہے، جب تو سیلاب میں گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبائیں گی، جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا۔ آپ اس وقت اپنی زندگی میں جس چیز کا بھی سامنا کر رہے یا تجربہ کر رہے ہیں، میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ ہمت نہ ہاریں۔ حبقوق کی کتاب 3 باب 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہمیں ہرنی کے پاؤں دیے جاتے ہیں۔ ہرنی پہاڑوں پر تیزی سے چڑھتی ہے تاکہ ہم مشکل، دکھ اور ذمہ داری کی اونچی جگہوں پر چلیں، خوف میں کھڑے نہ رہیں بلکہ روحانی طور پر آگے بڑھیں۔ خدا ہماری روحانی ترقی کے لیے برے وقتوں میں قائم رہنے کے لیے ہمیں مضبوط کرنے اور حوصلہ افزائی کے ذریعے مدد دیتا ہے۔ چھوڑ کر بھاگنا آسان کام ہے، لیکن آگے بڑھنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ انتخاب آپ کا ہے۔ استثناء 30واں باب 19ویں آیت میں یوں لکھا ہے، میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو اور برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے، بس تو زندگی کو اختیار کر کہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی۔ ہزاروں خیالات ہر روز کسی نہ کسی طرح ہمارے ذہن میں آتے ہیں، لہٰذا دماغ کو نیا بنانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جسم نہیں بلکہ روح کے موافق سوچے۔ ہمارا جسمانی ذہن آزادانہ کام کرنے کا اس قدر عادی ہے کہ ہمیں غلط خیالات سوچنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ دوسری طرف ہمیں سوچ سمجھ کر صحیح سوچ کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، اور آخر جب ہم خدا کی طرح ذہن رکھنے کا انتخاب کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں صحیح خیالات کا انتخاب اور مسلسل انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ جب ہمیں محسوس ہونے لگے کہ ذہن کی جنگ بہت مشکل ہے اور ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، تو ہمیں اس خیال کو رد کرتے ہوئے اس سوچ کا انتخاب کرنا ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے، بلکہ ہمیں یہ فیصلہ بھی کرنا ہے کہ ہم ہمت نہیں ہاریں گے۔ خوف اور اندیشوں کے حملے کے ساتھ ہی ہمیں اپنے موقف پر ڈٹے رہتے ہوئے کہنا ہے، میں کبھی ہمت نہیں ہاروں گا، خدا میری طرف ہے، وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اور وہ میری مدد کر رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں کئی انتخابات کرنے پڑتے ہیں۔ استثناء 30واں باب 19ویں آیت میں خداوند اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ اس نے ان کے سامنے زندگی اور موت کو رکھا ہے، اور ان کی منت کرتا ہے کہ وہ زندگی کا انتخاب کریں، اور امثال 18واں باب 21ویں آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہیں، جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ ہمارے خیالات ہمارے الفاظ بن جاتے ہیں، اسی لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم زندگی بخش خیالات کا انتخاب کریں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو درست الفاظ خود بخود ہمارے منہ سے نکلیں گے۔ ہمت نہ ہاریں۔ جب جنگ نہ ختم ہونے والی لگے اور آپ سوچنے لگیں کہ آپ کامیاب نہیں ہوں گے، تو یاد رکھیں کہ آپ ایک جسمانی، دنیاوی اور فطری ذہن کو دوبارہ سے ترتیب دے رہے ہیں تاکہ وہ خدا کی طرح سوچنے لگے۔ کیا ایسا کرنا مشکل ہے؟ جی ہاں۔ کیا ایسا کرنا ناممکن ہے؟ جی نہیں۔ لیکن ذرا سوچیں، خدا آپ کی ٹیم میں ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ دنیا میں بہترین کمپیوٹر پروگرامر ہے۔ آپ کا ذہن بھی ایک کمپیوٹر کی طرح ہے جو دنیا بھر کی فضولیات کی جگہ رکھتا ہے۔ خدا آپ پر کام کر رہا ہے، ہاں وہ کر رہا ہے۔ اگر آپ نے اسے دعوت دی ہے کہ آپ کے خیالات کو کنٹرول کرے، تو وہ آپ کے ذہن کا پروگرام دوبارہ بنا رہا ہے۔ اس کے ساتھ تعاون کرتے رہیں اور ہمت نہ ہاریں۔ بے شک اس عمل میں وقت لگے گا
اور یہ آسان بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے خدا کی طرح سوچنے کا انتخاب کیا ہے تو آپ درست راہ پر ہیں۔ آپ اپنا وقت ایسا کرنے میں صرف کر رہے ہیں تو یہ آپ کو آگے ہی لے جائے گا اور آپ مزید الجھاؤ اور گند میں زندگی نہیں گزاریں گے۔ واپس مڑیں اور قبضہ کریں۔ استثناء پہلا باب 6 سے 8 آیت میں لکھا ہے، خداوند ہمارے خدا نے حورب میں ہم سے یہ کہا تھا کہ تم اس پہاڑ پر بہت رہ چکے ہو، سو اب پھرو اور کوچ کرو اور اموریوں کے کوستانی ملک میں چلے جاؤ۔ دیکھو میں نے اس ملک کو تمہارے سامنے کر دیا ہے، پس جاؤ اور اس ملک کو اپنے قبضہ میں کرو جس کی بابت خدا نے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ وہ اسے ان کو اور ان کے بعد ان کی نسل کو دے گا۔ استثناء پہلا باب 2 آیت میں موسیٰ بنی اسرائیل کو بتاتا ہے کہ کنعان کی سرحد تک صرف 11 دن کا سفر تھا جسے انہوں نے 40 سال میں پورا کیا۔ پھر وہ آیت 6 میں دوبارہ انہیں بتاتا ہے، خداوند نے ہمیں بتایا کہ تم اس پہاڑ پر بہت رہ چکے ہو، کیا آپ بھی ایک ہی جگہ پر بہت عرصہ رہ چکے ہیں؟ کیا آپ نے بھی 11 دن کا سفر پورا کرنے میں 40 سال لگا دیے ہیں؟ مجھے بھی اپنی زندگی میں آخرکار ہوش میں آنا پڑا اور احساس کرنا پڑا کہ میں کہیں بھی نہیں پہنچ پا رہی۔ میں فتح کے بغیر مسیحی تھی۔ مریم اور جان کی طرح میرے ذہن میں بھی کئی غلط اور سخت قسم کے خیالات اور ذہنی قلعے تھے جو کئی سالوں سے بنے پڑے تھے۔ ابلیس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا اور میں نے اس کا یقین کیا تھا، اسی لیے میں نے دھوکہ میں زندگی گزاری تھی۔ لیکن میں بھی اس پہاڑ پر بہت عرصہ رہ چکی تھی۔ میں نے اس سفر کو کرنے میں 40 سال بسر کر دیے، جو اگر میں خدا کے کلام کی سچائی کو جانتی تو کہیں زیادہ کم ہو سکتا تھا۔ خدا نے مجھے دکھایا کہ اسرائیلی بیابان میں رہے کیونکہ ان کی ذہنیت بیابان کی سی تھی۔ کچھ غلط قسم کے خیالات نے انہیں قیدی بنا رکھا تھا۔ اس موضوع پر ہم بعد کے ابواب میں بات کریں گے، لیکن اس وقت میں آپ کی منت کروں گی کہ معیاری فیصلہ کریں کہ آپ اپنے ذہن کو اثر نو بنائیں گے اور اپنے خیالات کو چننے میں احتیاط برتیں گے۔ اپنے ذہن میں ٹھہرا لیں کہ جب تک آپ کی فتح مکمل نہیں ہو جاتی اور جب تک آپ اپنی جائز وراثت پر قبضہ نہیں کر لیتے، آپ ہمت نہیں ہاریں گے اور نہ ہی اپنی کوشش ترک کریں گے۔ آمین۔